الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات کرامی تے حضرات سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہاں دا تذکرہ سیرت تواڈے سامنے بیان کر رہے ہیں. واقعہ
چلدیاں چلدیاں اس مقام تک پہنچ چکے ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی مدین دے اندر حضرت شعیب نال ملاقات ہو گئی اور انہاں دے نال ایک وعدہ عہد ہو گیا. وعدہ کی مقرر ہویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب دیاں 10 سال بکریاں چران گے. یہ بدلے دے اندر حضرت شعیب اپنی ایک بیٹی دا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام نال کر دیں گے اور بکریاں چرانا اے حق مہر. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط نو منظور کر دیا کہ میں تہاڈیاں بکریاں چراواں گا، خدمت کراں گا، ملازمت کراں گا، اور یہ بدلے دے اندر میرا نکاح ہو جائے گا، گھر آباد ہو جائے گا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس شرط منظور کر کے خدمت شروع کر دیتی. حضرت شعیب نے انہوں حق مہر مقرر کر کے اپنی بیٹی سیدہ صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ نال کر دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے ہر نبی نے بکریاں چرائیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی مکے والیاں دیاں بکریاں چرایا کردا سی. بچپنے دے اندر آپ نے سیدہ حلیمہ سعدیہ دیاں بکریاں چرائیاں، اس تو بعد آپ نے مکے والیاں دیاں بکریاں بھی چرائیاں، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ دے ہر نبی نے بکریاں چرائیاں. کیوں؟ اس واسطے کہ جڑا مال ہے نا جدی نگہبانی کیتی جائے، حفاظت کیتی جائے، سانبھیا جائے، مال دے وچوں بطور نگہبانی سب تو مشکل ترین جڑا مال ہے وہ بکریاں دا مال ہے. مجھاں گاواں چراؤنیاں سانبھنیاں سوکھیاں، اونٹ آسان نے اور مال نے، لیکن مال دے وچوں بکریاں یہ ایسا مال ہے کہ جنہوں چراؤنا، سانبھنا، نگہبانی کرنا سب تو زیادہ مشکل ہے. اور جڑا مال ہوئے نا ایک دفعہ روک دیو رک جاندہ ہے. کیوں جی حاجی صاحب، حاجی سلیمان صاحب کتے نے انجی مجھا ہون، گاواں ہون، اونٹ ہون، گدے ہون، ایک دفعہ سدا دو، گجا دو، ڈرا دو، مال رک جاندہ ہے. یا ایک جانور نو سزا دے دیو باقی ویکھ کے ڈر جاندے. لیکن بکریاں ایسا مال ہے جنہیں دفعہ مرضی موڑو پھر بھی مڑ دیاں. تھی ایک دی لت توڑ دیو دوجی پھر نکل جائے گی. یہ ایسا مال ہے جو چراؤنا سب تو زیادہ مشکل. اللہ پاک نے اس واسطے انبیاء کرام کو بکریاں چروائیاں کہ جویں بکریاں چراؤنیاں مشکل نے، انہاں دی نگہبانی مشکل ہے، ایویں انساناں دی نگہبانی بھی مشکل ہے. تو جڑا بکریاں دی نگہبانی کر لے گا، جنہ مرضی ستاؤن، بار بار روکن دے باوجود نکل جان ریوڑ چوں، انہاں نو برداشت کر لے گا، اور پھر انساناں دی نافرمانی، بار بار وعدے تو مکرنا، بار بار نافرمانی کرنا، ستاؤنا، پریشان کرنا، انہوں بھی برداشت کر لے گا. اس واسطے انبیاء کو اللہ نے بکریاں چروائیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے اور بکریاں چرائیاں 10 سال. جی میں پچھلے جمعے دے آخر تے میں صحیح البخاری دی حدیث بیان کر رہا سی کہ سیدنا سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ انہاں کولوں ہیرا دے ایک یہودی نے سوال کیتا. کیا لگا موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں کنی دیر چرائیاں سی؟ 8 سال یا 10 سال؟ انہاں کہا مینوں تے نہیں پتا، میرے تو بڑا ایک عالم ہے انہوں پوچھ کے دساں. تو مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نو پوچھیا
کہ عبداللہ حضرت موسیٰ نے بکریاں کنی دیر چرائیاں؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 10 سال، کیونکہ انبیاء وعدے تو بعد وعدے دی پاسداری بھی کرتے ہیں اور حسن سلوک دی کوشش بھی کرتے۔ 10 سال بکریاں چرائیاں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی صاحب مدین نو حضرت شعیب نو وعدہ مقرر کر کے انہیں کیا سی کہ 8 سال چراویں، یہ حق مہر ہے، جے 10 سال پورے کر دویں تو تیری مہربانی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا بزرگو ٹھیک ہے میں بکریاں چراواں گا لیکن مرضی میری ہے۔ کی مرضی؟ کہ میں پاویں 8 سال چراواں تے پاویں 10 سال چراواں، تواڈے والوں مشکل کوئی میرے تے سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ مرضی میری، یہ اختیار میرا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے اس عہد و پیمان نو، وعدے نو، قول و قرار نو قرآن پاک دے اندر ان الفاظ دے اندر بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال ذالک بینی و بینک ایام الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بزرگوں تہاڈیاں بکریاں چراواں گا، خدمت کراں گا، لیکن میرے تے سختی نہیں ہونی چاہیے۔ ایام الاجلین قضیتوں جیڑی مدت میں چاہواں میں پوری کراں، واللہ علی ما نقول وکیل۔ اسی جڑا وعدہ کیتا ہے اے دا وکیل ساڈا اللہ ہے۔ اللہ نو گواہ بنا کے وعدہ کر لیا، بکریاں چراؤنیاں شروع کر دیتیاں، چراؤندیاں 10 سال گزر گئے۔ پچھلے جمعے حاجی عبد القادر صاحب کہنے لگے مولوی صاحب یہ 10 سال ایویں گزار دینے جے کہ 10 سال بکریاں چرائیاں اور بات ختم، 10 سالاں نو بیان نہیں کرنا۔ چونکہ پچھلے جمعے میں اشارہ کیتا سی تو میں تلاش کیتا کہ 10 سالاں دے اندر کوئی واقعہ مل جائے موسیٰ علیہ السلام دا۔ قرآن پاک، حدیث پاک، تاریخ خاموش ہے کہ 10 سال کیویں گزرے۔ بہرحال یہ بات ملتی ہے کہ دونوں پاسوں دل صاف سن، 10 سال بڑے اچھے طریقے نال گزرے، دونوں پاسوں پیار محبت کی فضا قائم۔ لیکن مولا عبدالستار نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے سن۔ بکریاں مال ایسا ہے جڑا مالک نو تنگ بڑا کرتا ہے، پریشان بڑا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ دوڑ کے بکریاں نو روک دینے، ایک بکری بڑا پریشان کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑی نال روک دینے تے نالے دھمکی لگائی اپنے طور تے اگر ہن اجڑ چوں باہر نکلیوں تے میں تیری لت توڑ دیاں گا۔ لیکن اے مال ایسا ہے جویں انسان نہیں مندا ایویں بکریاں نہیں مندیاں، جتوں روکو انسان دی فطرت ہے کہ بار بار جاندا ہے، جتوں منع کرو انسان دی فطرت ہے اوتھے جا کے خود ویکھن دی کوشش کردا ہے کہ مینوں کیوں روکے آئے، کیوں منع کیتا ہے۔ اے وہ فطرت ہے بکریاں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے نے تے وہ بکری دوبارہ اجڑ چوں نکل گئی۔ پھر کی ہویا؟ موسیٰ علیہ السلام آسا لے کے، ڈنڈا لے کے بکری دے مگر دوڑے، بکری اگے دوڑ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے۔ تے مولانا عبدالستار لکھتے نے آسا لے کے موسیٰ نسیا تے بکری مگر سدایا، اے بکری جے قابو آویں لت توڑا فرمایا، جاؤ بکری قابو آئی، جاؤ بکری قابو آئی تے یاد قیامت آئی، تائیں مار کے موسیٰ رویا تے بکری گل نال لائی، اے بکری جے میں ماردا تینوں تے لنگ ٹوٹ جاندے تیرے،
قیامت دے دن دعویٰ کر دیوں تے کی پلے رہندا میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکری نو پکڑیا مارنا چاہیا تے قیامت یاد آ گئی اللہ پاک نے تجربہ کروایا ہے کہ انج انساناں دی نگہبانی کرنی ہے اجے بکریاں دی نگہبانی ہو رہی ہے پھر جہان دی نگہبانی کرنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو قیامت یاد آ گئی جڑا بندہ ایک بکری تے ظلم نہیں کرتا انسان جنہ مرضی تنگ کرن انہاں تے بھی ظلم نہیں کرے گا اللہ پاک نے 10 سال تجربہ کروایا پختہ کیتا پھر جدوں 10 سال مکمل ہو گئے اللہ پاک نے فرمایا فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون اللہ پاک نے فرمایا جدوں مدت پوری ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بزرگوں تہاڈا میرا وعدہ پورا ہو گیا ہے ہن مینوں اجازت دیو میں واپس اپنے گھر جانا چاہنا حضرت شعیب نے اجازت دے دیتی اجازت دے کے جدوں بیٹی نو اور دماغ نو رخصت کیتا حضرت شعیب نے اس سال بکریاں نے جتنے بچے دیتے سن وہ سارے بچے پورا اجڑ نال توڑ دیتا میں قربان جاواں موسیٰ علیہ السلام دا مطالبہ نہیں حضرت شعیب نے اپنی خوشی نال اپنی بیٹی نو ایک جہیز سمجھ لو اے مال سمجھ لو کاروبار سمجھ لو دولت سمجھ لو حضرت شعیب نے دے کے توڑیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا اگر کوئی خوشی نال بیٹی نو دوے تے قبول کر لو اگر نہ دیوے تے مطالبے نہ کرو کوئی نہ دیوے تے مطالبے کر دے تے جے کوئی خوشی نالے ہر والدین دی خوشی ہوندی ہے اپنی اولاد نو اپنے مال دے وچوں حصہ عطا کرن جے کوئی دیوے تے قبول کر لو تے کئی پہلو شرط لاندے نے بیٹی دیو گے نال مال کنا دیو گے دسو جی نے بیٹی دینی ہے پیچھے اور کی رہ گیا ہیں نال کی دیو گے مطالبہ نہیں حضرت شعیب نے بکریاں دا اجڑ دیتا اس سال دے جننے بچے سارے دے دیتے حضرت موسیٰ نے قبول کر لے اپنی بیوی نو نال لے آئے بچیاں نو نال لے آئے اگرچہ ایدی وضاحت نہیں کہ بچے کنے سن بہرحال 10 سال شادی نو گزر گئے اس بات دا ضرور تذکرہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اہل و عیال سمیت نکلے بیوی بھی سی بچے بھی سن حضرت موسیٰ علیہ السلام بیوی نال بچے نال بکریاں دا ریوڑ حضرت شعیب نو مل کے رخصت ہو گئے مصر دی طرف روانہ ہو گئے چلدیاں رستے دے اندر رات پہ گئی اندھیری رات تاریک رات دا اندھیرا اور سردی دا موسم حضرت موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول گئے رستے دا پتہ نہیں لگتا جدوں بھول گئے تے ایک جگہ تے ٹھہر گئے اللہ پاک نے فرمایا فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأهله مدت پوری کر کے اہل و عیال نو لے کے نکل پئے راستہ بھول گئے رات تاریک اور سرد رات سردی دا موسم ایک جگہ تے ٹھہر گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا دوروں اگ دا چنگارا نظر اگ دا انگیارا ویکھیا کہ اگ بلدی پئی ہے اذ رأى نارا قال لأهلهم كثوا انی آنست نارا اپنی اہلیہ نو کہن لگے تسی ایتھے انتظار کرو میں اگ ویکھیے اگ نظر آئیے میں جانا اتھے
ہو سکتا وہ قریب کوئی بیٹھا ہوئے جنہیں اگ جلائی ہوئے وہ میں راستہ پوچھ لواں گا، راستے دا پتہ چل جائے گا، نالے تیرے واسطے اتوں اگ دا انگارا لے کے آواں گا، اگ دے انگارے نو تاپیے، اس سردی دی شدت نو دور کریے، حرارت حاصل کریے، میں تیرے واسطے اتوں رہنمائی لے کے آنا رستے دی اور روشنی لے کے آنا اگ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، اِذْرَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِآلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ اگ دا انگارا لے کے آواں گا روشنی واسطے، حرارت واسطے، نالے رہنمائی لے کے آواں گا رستے واسطے۔ اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ کہندے نے تے ٹھہرو میں رہنمائی لے کے آواں۔ جتوں اگ نظر آ رہی سی موسیٰ علیہ السلام چلے، جدوں اگ دے قریب پہنچے تے کی ویکھیا ایک سر سبز درخت ہے، او دے وچوں اگ دے انگارے نکل رہے نے۔ پریشان ہو گئے کہ خشک درختاں چوں تے اگ نکلتی ہے، سر سبز درخت، پھر جویں جویں اگ نکلتی ہے درخت ہور سر سبز ہوندا جاندا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کے ویکھ رہے نے، موسیٰ علیہ السلام پریشان نے تے اچانک آواز آئی، اللہ پاک دی طرفوں آواز آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی۔ اللہ پاک دی طرفوں آواز آئی اے موسیٰ تو مقدس وادی دے اندر ہے، تو پاک جگہ تے میں تے اپنے جوتے اتار دے، جوتے اتار کے آگے بڑھ۔ اللہ پاک نے فرمایا فلما اطاع نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، اللہ دی آواز آئی اے موسیٰ جوتے اتارو، مقدس وادی آگے بڑھو، اے وادی طوائے پاک جگائے، میں تہاڈا اللہ ہاں، انی انا اللہ رب العالمین، میں تیرا رب ہاں، میں سارے جہاناں دا رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی، جوتے اتارے اور وادی دے اندر آگے چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنِ اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں تیرا رب تے میرے تو سوا رب کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، خالق و مالک کوئی نہیں۔ اے موسیٰ کی کرنا ہے، تو میری یاد دے اندر رہنا ہے اور میرے واسطے نماز پڑھنی ہے، میری یاد واسطے نماز قائم کر۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو مخاطب کر کے اپنا تعارف کروایا کہ میں تیرا خالق، تیرا مالک، میں تیرا رب۔ میں قربان جاواں جدوں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق و مالک دی آواز سنی تے ایک دفعہ حیران ہو گئے تے خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ دی آواز
سارے جہان دے پروردگار دی آواز موسیٰ نو حیران ہو کے کھڑے ہو گئے خاموش، اور دل دے اندر اللہ دی محبت بے پناہ پیدا ہو گئی. دل کرے کہ جڑی اینی خوبصورت آواز ہے، آواز دی کشش ہے کہ آواز نال پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے. ہن اس پیاری آواز نال، جس آواز نال مینوں دلوں پیار اور محبت ہو گیا ہے، میں گفتگو کراں، مخاطب کراں، لیکن حوصلہ نہیں. کیوں کہ سارے جہاناں دا پروردگار ہے. موسیٰ علیہ السلام سکتے دے اندر، پھر اللہ پاک نے پھر دوبارہ مخاطب کیتا. اللہ پاک نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اے تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ جدوں آقا دی آواز، محبوب دی آواز، پیاری آواز دوبارہ سنی تے سوال سنیا. پہلو تعارف کروایا سی کہ میں تیرا رب ہاں، سارے جہاناں دا رب ہاں، میری یاد واسطے نماز پڑھو، میرا ذکر کرو، اپنا تعارف پیش کیتا ہے. آواز اینی پیاری کہ آواز سنتیاں نال ہی موسیٰ علیہ السلام دے دل دے اندر پہنچ گئی، محبت ہو گئی، پیار ہو گیا. جنون دی حد تک دل کرے کہ جڑی آواز اتنی خوبصورت ہے میں پھر ادھے نال مخاطب ہوا، گفتگو کرا. لیکن حیرانوں پریشان کھڑے سی. پھر اللہ نے سوال کر کے موسیٰ علیہ السلام نال گفتگو کیتی، مخاطب کیتا، بولن دا موقع دیتا. ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کیے؟ تے جدوں آواز آئی، دوبارہ آواز آئی، نالے مخاطب کیتا ہے، سوال کیتا ہے. ہن موسیٰ علیہ السلام کولوں رہا نہ گیا تے محبت پیار نال بولنا شروع ہو گئے. قال ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کالا ہی عصایا، اللہ اے میرا عصا ہے، اے میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے. جواب تو اتنا ہی سی کہ موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ یا عصایا، میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے. جواب تو اتنا ہی سی، لیکن آواز محبوب دی سی، آواز پیاری سی. او آواز سی جدے نال محبت توجہ کرتے نال، جدے نال پیار ہووے، محبت ہووے، انسان دا نو بلاؤن نو جی کردا ہے، گلاں کرن نو جی کردا ہے، مخاطب ہون نو جی کردا ہے. جواب تے اینا ہی سی کہ یا عصایا، میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے. لیکن جی کردا سی میں گلاں ہور کراں. اگوں آپ ہی کہن لگ پے اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. کہنے لگے یا اللہ میرا عصا ہے، یہ مینو بڑے فائدے نے. جی میں کتے تھک جاواں یہ ٹیک لگا کے کھڑا ہو جانا. یہ تو اللہ نے پوچھا ہی نہیں سی. لیکن محبت ہے نا، محبت تمہیں بھی جہد محبت ہوے ایویں کال ملا دی ہوگی ہے، بس حال چال ہی پوچھنا سی. تے دل کی کردا ہوندا ہے آواز سنن نو.
ہے مخاطب ہون نو گفتگو کرن نو موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے پوچھیا کہ تیرے ہاتھ وچ کی آکھیا میرا آسا جواب اینا اگوں آپ شروع ہو گئے آتا وقعو علیہ اللہ جدوں میں تھک جاواں اے نال ٹیک لگا کے کھڑا ہو جانا آرام کر لینا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي تے جتھے درخت اچا ہوئے ایدے نال پتے چاڑ کے میں اپنی بکریاں نو کھوا لینا پھر سوچیا کہ میں بولدا جا رہا کتے مالک ناراض نہ ہو جائے کہ مینوں موقع ہی نہیں دیتا میں جڑا سوال کیتا جواب دے کے اگوں گفتگو جاری ہے اوتے ہی پھر فوراً بعد ختم کیتی بالے یا فیا معارب اخرى اللہ اس لاٹھی دے مینوں ہور بھی بڑے فائدے نے پر ہن دسنے نہیں ٹائم بہتا ہو جائے گا اللہ میں تیرے نال گفتگو کرنی ہے اس واسطے ادب دی وجہ تے احترام دی وجہ تو میں خاموش ہو گیا فائدے تے بڑے نے فائدے کی نے دشمن آ جائے انہوں بھجا لینا ہے بکریاں چراؤندیاں دے پانی آ جائے لاٹھی پانی وچ ڈوب کے چیک کر لینا کہ پانی دی گہرائی کنی ہے اینوں زمین دے اندر گاڑ کے نال مال بن لینا اللہ فائدے تے بڑے نے پر ان سارے نہیں دسنے گفتگو لمبی ہو جائے گی اللہ من اس لاٹھی دے بڑے فائدے نے اللہ پاک نے فرمایا قال القوا یا موسیٰ توجہ میرے وال دھیان میرے وال دھیان میرے وال اللہ پاک نے فرمایا قال القیا یا موسیٰ اے موسیٰ پر انج کر اس لاٹھی نو نیچے سٹ دے وادی مقدس وادی طوا اندر پھینک دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حکم دیتا کہ آسا سٹ دے فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ حضرت موسیٰ نے جدوں آسا سٹیا تے سپ بن گیا اپنے ہاتھ دا آسا سپ بن گیا اژدہا بن گیا اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَأَلْقِ اللہ پاک نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اے موسیٰ تیرے ہاتھ دے اندر جو آسا ہے اینوں پھینک دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سٹیا کَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ قال یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین اللہ پاک نے فرمایا جدوں آسا سٹیا تے سپ بن گیا سپ بن کے پھنکاردا ہے حرکت کردا ہے دوڑدا ہے جدوں ویکھیا سپ بن گیا اژدہا بن گیا موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پیچھے دوڑے اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین موسیٰ اگے آ جا ڈر کے پیچھے نہ دوڑ تیرے واسطے امن اور سورہ طٰہٰ دے اندر اللہ پاک نے فرمایا خذوا ولا تخف سانو ای دعا سیرت الاولیٰ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اپنے آسے کو ڈرنا بلکہ اینو پکڑ اسی پہلی حالت دے اندر واپس لٹا دیاں گے خذھا پکڑ ولا تخف اپنے آسے کو نہ ڈر سانو ایدھا سیرتہ الاولیٰ جو دی پہلی سیرت پہلی حالت سی اسی واپس لٹا دیاں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر محبوب دا حکم من کے پیاری آواز سن کے آسے نو پکڑیا جدوں پکڑیا تے فوراً پھر آسا بن گیا پکڑیا سی تے آسا سی پھینکیا تے سپ بن گیا
دوبارہ پکڑیا تو پھر آسا بن گیا. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اے تیرا معجزہ ہے. ایک معجزہ تے دوجا معجزہ کیے اس لوک یادا کافی جیبے گا تخرج بیضاء من غیر سوء. اے موسیٰ اپنے ہاتھ نو اپنے گریبان دے اندر داخل کر, اپنے گریبان وچ داخل کر کے بغل دے اندر لے, پھر جدوں باہر نکالے گا اللہ پاک نے فرمایا چمکے گا. انج کیتا, ہاتھ گریبان وچ داخل کیتا, باہر نکالیا تے ہاتھ چمکن لگ پیا. کیویں جویں چاند چمکدا ہے یا سورج چمکدا ہے انج روشن ہاتھ روشن ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا آیاتن اخرى, اے تیرے واسطے دجی نشانی ہے, دجا معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے 2 معجزے عطا کیتے. ویسے اللہ نے ہر نبی نو معجزات عطا کیتے, لیکن اللہ پاک معجزہ پتا نبی عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر ڈاکٹر حکیمہ طبیباں دا بڑا عروج سی کہ شفا واسطے علاج واسطے انہاں دا بڑا نام سی. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو ایسے معجزات عطا کیتے کہ اس دور دا عروج زوال پذیر ہو گیا کہ او جو حکیم ڈاکٹر طبیب سن اگر کسی دی نظر کمزور ہو جاندی علاج کردے نظر پوری ہو جاندی, اگر کوئی بیمار ہوندا علاج کردے تے شفا مل جاندی. اللہ نے انہاں دے اس عروج دا توڑ انج پیش کیتا. اللہ نے فرمایا عیسیٰ اے تے کمزور نظر والیاں دی نظر پوری کردے نے, تو نبینیاں دی اکھاں تے ہاتھ پھیرے گا میں اکھاں عطا کر دیاں گا. اے بیماراں نو شفا دا علاج کرتے نے, تو مردیاں پہ ہاتھ رکھے گا میں مردے زندہ کر دیاں گا. اللہ نے انہاں دا توڑ پیش کیتا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر آئے. مکے دے اندر کس بات دا عروج سی کہ مکے والے اپنے آپ نو اہل عرب کہندے سن اور دوسرے نو اہل عجم کہندے سن. عجم دا کی مطلب ہے کہ گونگے, عجم دا مطلب ہے کہ جنہاں نو زبان دا پتہ ہی نہیں. کہندے سن اسی عرب ہاں, زبان دان ہاں, اسی فصیح الکلام ہاں, ساڈے اندر بڑے بڑے ادبا شعراء حکماں نے, لیکن ساڈے تو علاوہ سارے گونگے نے, انہاں نو کلام کرن دا پتہ نہیں. اللہ نے انہاں دے عروج نو زوال دین واسطے توڑ واسطے نبی پاک نو معجزہ قرآن پاک دا عطا کیتا. پھر چیلنج کیتا کہ تسی اگر ادیب ہو, شاعر ہو, حکیم ہو, اگر بڑے فلاسفر ہو تو لاؤ اس قرآن پاک جیسا قرآن, اس قرآن پاک دیاں 10 سورتاں جیسیاں 10 سورتاں, ایک سورت جیسی ایک سورت, ایک آیت جیسی ایک آیت اللہ نے عاجز کر دیتا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر مصر دے اندر جادو دا زور سی. بڑے بڑے جادوگر, کتے کالا جادو, کتے سفید جادو, کتے نوری جادو, کتے دن دا جادو, کتے رات دا جادو, جادوگراں دا زور سی. اللہ نے وہ زور توڑن واسطے انہاں دے عروج نو زوال دین واسطے موسیٰ علیہ السلام نو معجزے ہی ایسے عطا کیتے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہاتھ دا عصا سٹے گا میں سانپ بنا دیاں گا, ہاتھ گریبان چ داخل کرے گا سورج اور چاند دی طرح میں چمکا دیاں گا. معجزات ملے, نبوت ملی. کتوں؟ کوہ طور پہاڑ تو لین کی گئے سی, لین کی گئے سی اگ. اللہ نے کی دے دیتا اگوں نبوت. تائیں بابا بڑی محبت نال کہندا ہے ہر شے اتے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے وکھا دینا ہے. کوئی اگ دا پورا لین ٹریا
تے تو پیغمبری کر عطا دینا حضرت یوسف نو یعقوب تو جدا کر کے 40 سال انجی لنگا دینا تے موسیٰ نو ماں تو صبح نو جدا کیتا تے شام تک پھر میل کرا دینا کتے ہسدے ہوئے روا دینا تے کتے روندے ہوئے ہسا دینا تیریاں قدرتاں تو مولا جان صدقے جو تو چاہے سو کر کے وقا دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اگ لین واسطے اللہ نے کو نبوت عطا کیتی معجزات عطا کیتے جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبوت مل گئی اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ ہن تیری ڈیوٹی کی ہے اذهب الى فرعون انه طغى فرعون بڑا سرکش جبر ظالم بگڑیا ہوا ہے او دی اصلاح واسطے مصر جا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کہتے نے یا اللہ میرا سینہ کھول دے اللہ میری زبان دی لکنت دور کر دے تاکہ میری بات آسانی نال سمجھ جان اللہ سینہ پراک کر دے زبان نو فصیح کر دے اے بارے مورخین دے کئی اقوال نے کہ زبان نو کی سی بہرحال ایک معروف قول ہے جدے بارے میرے کئی سامعین بار بار اشارہ کرتے ہیں معروف قول مورخین دا حقیقت دا تو اللہ نو ہی پتا ہے معروف قول کہ موسیٰ علیہ السلام دی زبان نو کی سی بچپن دے اندر جدو فرعون دے کر پرورش پا رہے سن ایک دن فرعون اپنی گودی وچ اٹھا کے تے موسیٰ علیہ السلام نو کھڑا رہا سی پیار کر رہا ہے محبت کر رہا ہے گودی چکے آئے تے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دی داڑھی پکڑ لئی ایڈے زور نال پکڑی بادشاہ چھڈاوے تے موسیٰ چھڈے نا زور لگا کے سارے رل مل کے چھڈایا موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ نہیں کھولیا فرعون دی جان کیویں چھٹی کہ جننے وال مٹھ وچ سن سارے موسیٰ علیہ السلام نے پٹ کے رکھ دیتے فرعون چیخ گیا کرلایا کہنے لگا اے بچہ نہیں اے میرا دشمن ہے میرا بی بی آسیہ کہنے لگی بچہ ہے بچیاں نو کی پتا ہے اے بچہ ہے کہنے لگا نہیں میرا دشمن ہے پلاؤ جلاد قتل کرے نو مینوں لگدا ہے او ہی ہے اے میرا ظالم دشمن ہے اے او ہی ہے جنہیں میری سلطنت نو تباہ کرنا ہے بی بی آسیہ کہنے لگی تجربہ کر لو کہ بچہ ہے کہ سمجھدار ہے ادھے سامنے ایک پاسے موتی ہیرے جواہرات رکھ دے ہو ایک پاسے اگ دے پکتے ہوئے کولے رکھ دے ہو جے سمجھدار ہوئے گا اگ دے قریب نہیں جائے گا ہیرے جواہرات پکڑے گا جے بچہ نادان ہوئے گا چمک دے پک دے کولے ویکھے گا تو کوئلہ پکڑ لے گا انجی کیتا موسیٰ علیہ السلام اگے گئے تے کولا پکڑ کے منہ چھپا لیا زبان دی نکلت پیدا ہو گئی زبان توتلی ہو گئی اے مورخین دا ایک معروف قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی زبان دے اندر لکنت انج آئی کہ فرعون نے کھڈایا سی او بابے سمسام نے بڑی پیاری منظر کشی کیتی ہے میرا دل کرتا ہے چلو سنا ہی دیا تھوڑا ذوق اور شوق ہے ایک دن فرعون بڑی خوشی وچ آمدا سننا تے پھر کہہ رہے ہو ایک دن فرعون بڑی خوشی وچ آمدا موسیٰ نو گودی پا کے بیٹھا کھڈامدا
کھیڈدیاں موسا ہاتھ داڑی نو پامدا فرعون چھڈاوے چھڈے نائی پر کے ہاتھ پایا تے روندا پر کے ہاتھ پایا انہیں داڑھی چھڈائیے پھر رولا پیا پایا آئی آسیہ مائیے دونوں نے زور لایا چلی وانا کائیے بچہ بھی مٹھ چھڈے نائی توڑ کے لایا نالے زور لگایا ہاتھ وچ وال جن پٹ لے آیا گالاں فرعون دوے رولا مچایا دشمن ہے میرا شک نائی تے آسیہ نے آکھیا تجربہ کر لو کیونکہ بچے دی شروع دن تو خیر خاص ہی پھر تجربہ کیتا تے کی ہویا موسیٰ علیہ السلام نے کوڑا چوک کے منہ وچ پا لیا سڑ گیا ہاتھ نالے سڑ گئی زبان سی روے تے چیکے تھتھا ہویا ندان سی موتوں بچایا اللہ کیتا احسان سی فرعون دا غصہ ٹلے نائی اللہ پاک نے قدرت دے کرشمے نال موسیٰ علیہ السلام نو بچایا بہرحال یہ لکنت سی یا بعض مفسرین نے کیا ہے کہ پیدائشی طور تے زبان دے اندر لکنت سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اللہ میرا سینہ کھول دے میرا معاملہ آسان کر دے زبان دی لکنت دور کر دے تاکہ میرے سامعین میری بات نو سمجھ سکن نہ قربان جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں دعاواں شروع ہو گئیاں ایک پہلو دعاواں ایک کیتیاں اللہ سینہ کھول دے اللہ معاملہ آسان کر دے زبان دی لکنت دور کر دے فصیح اللسان بنا دے ہن اگے دعاواں دا سلسلہ جاری ہے لی وزیرا من اہلی ہارون اخش دود بیگی ازری واشرکو فی امری کئی نسبحا کا کثیرا ونذکرا کا کثیرا انکا کنتا بنا بصیرا قال قد اوتیتا سؤلکا یا موسیٰ میں قربان جاواں بڑیاں پیاریاں دعاواں اے اندر موسیٰ علیہ السلام دے اس واقعہ دے اندر بڑا سبق نصیحت اور عبرت سننا تے نال دعاواں دا سلسلہ جاری ہے اللہ منوں بھی قوت عطا کر فصاحت عطا کر منوں اللہ صدر عطا کر دے زبان دی فصاحت عطا کر دے اگے کہندے نے واجعلی وزیرا من اہلی اللہ میرے تو بعد وزیر اعظم میرے گھر چوں ہی بنا دے واجعلی وزیرا من اہلی میرے تو بعد وزیر اعظم میرے گھر چوں ہی بنا دے گھر وچوں کنوں ہارون اخی اللہ میرے بھرا نو کنوں ہے اللہ میرے تو بعد وزیر اعظم میرے گھر چوں بنا دے کنوں میرے بھرا نو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے چلو جے گل کسی ہور پاسے جا رہی ہے تو جان دیو تسی دھیان میرے وال رکھو اللہ پاک دے نبی موسیٰ کہہ لگے واجعلی وزیرا من اہلی اللہ میرے اہل دے وچوں میرے خاندان وچوں میرے گھرانے دے وچوں میرا وزیر بنا دے نائب بنا دے خلیفہ بنا دے جڑا میرے تو بعد وزارت کرے حکمرانی کرے ہارون اخی اللہ خاندان چو گھرانے چو بناونا ہی تے میرے بھرا ہارون نو بنا دے معلوم ہویا قوت واسطے کامیابی واسطے
ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਨਸ਼ੀਨ, ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਮੇਰਾ ਖਲੀਫਾ, ਮੇਰੇ ਘਰਾਨੇ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ? ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਮੁਲਕ ਦੀ 70 ਸਾਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਭਰਾ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਭਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਣ, ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਨ ਲੀਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਨ ਲੀਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸੰਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਭਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਬਾਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਏ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟ ਜਾਏ, ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਅਹਲੋ ਅਯਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣ, ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਈ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਉਰੂਜ ਪਕੜਦੇ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਜੜਦੇ ਵੇਖੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਆ ਜਾਏ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲੂਕ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਭਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਭਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਰੂਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਅੱਲਾਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ, ਭਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾ ਆਖੀ ਹਾਰੂਨ ਹੋਵਾ ਅਫਸਾਹੁ ਮਿੰਨੀ ਲਿਸਾਨਨ व अरसिलहु माया रिद अन युसद्दिकुनी इन्नी अखाफु अन युकज़्ज़िबून। कहते ने या अल्लाह,
بڑا عظیم مشن ہے، اللہ بڑا وڈا کردار ہے، اللہ اے واسطے مشن واسطے تحریک واسطے مینوں میرا بھرا دے دے، اللہ میرے بھرا نوں میرے نال دا کر دے، ہارون نوں میرے نال ٹور دے، بڑا فصیح اللسان قادر الکلام، اللہ لوکی میری تکذیب کرن گے، کم از کم میرا بھرا تے میری تصدیق کرے گا، میرا بھرا تے میرے نال کھلوے گا، جدوں بھرا کھلوے گا پھر ہور کسے نوں مخالفت دی جرأت نہیں ہوئے گی کہ اے نال دے بھائی کھلوتے نے، باواں کھلوتیاں نے۔ سنتے عمل اللہ پاک نے اگوں کی فرمایا، رب دا جواب قرآن دے الفاظ 12 تے سورۃ القصص، اللہ پاک نے فرمایا قال سنشد عضدک بأخیک۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، قرآن کے الفاظ اللہ پاک نے فرمایا قال سنشد عضدک بأخیک، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں تیرے بھرا نال تیریاں باواں مضبوط کر دیاں گا۔ کیوں جی حافظ صاحب، یہ ترجمہ ہے قرآن دے لفظاں دا، علماء کرام تشریف فرمان ہے، طلباء تشریف فرمان ہے، میں ایویں نہیں کہہ رہا، جذبات نہیں، قرآن دے الفاظ قال سنشد عضدک بأخیک، موسیٰ میں تیرے بھرا نال تیریاں باواں مضبوط کر دیاں گا، جا موسیٰ تو بھرا منگیا ہے میں تینوں دتا۔ اور سورہ طٰہٰ دے اندر موسیٰ علیہ السلام دعاواں کر رہے سی وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی ہارون أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی وَأَشْرِكْهُ فِی أَمْرِی کَیْ نُسَبِّحَکَ کثیرا وَنَذْکُرَکَ کثیرا اِنَّکَ کُنتَ بِنَا بَصِیرا۔ انہیاں دعاواں کیتیاں، رب نے آکھیا قَالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ یا موسیٰ، جا موسیٰ اس مشن واسطے جو تو منگیا ہے سو میں عطا کر دیتا ہے۔ موسیٰ جو منگیا ہی میں تینوں دے دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ موسیٰ اِنَّهُ کَانَ مُخْلَصًا وَکَانَ رَسُولًا نَبِیًّا وَنَادَیْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَیْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیًّا وَوَهَبْنَا لَهُ أَخَاهُ مِنْ رحمتنا ہارون وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رحمتنا أَخَاهُ ہارون نبیّا۔ ایتھے عجیب پیار ہے، عجیب محبت ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، ایتھوں انشاءاللہ اگلے جمعے بات شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔